السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا ٹیچر سعد حمید سبزئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن وتھ سعد۔ سو گائز، آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم کی اردو کا ایک نیا لیسن سٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے مولوی عبدالحق، اور جس کو لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم شاہد احمد دہلوی کے بارے میں کچھ مختصر سا تعارف پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم مولوی عبدالحق جو آج کا لیسن ہے اس سے کچھ حصہ بھی پڑھیں گے۔ تو چلیے مصنف کی تعارف کی طرف۔ شاہد احمد دہلوی، ان کی جو ولادت تھی وہ 1906 میں تھی، وفات ان کی 1967 میں ہے۔ شاہد احمد دہلوی مولوی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے۔ یعنی شاہد احمد دہلوی جو تھے وہ مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے اور مولوی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ یعنی مولوی بشیر الدین جو تھے وہ مولوی نذیر احمد کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کیا۔ تو انہوں نے جو پرائمری تک جو اس وقت کی جو تعلیم ہوا کرتی تھی، یعنی ابتدائی تعلیم اس کو کہا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے حیدرآباد ہی میں حاصل کیا۔ دہلی یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ انہوں نے دہلی یونیورسٹی دہلی سے فارسی میں ایم اے کیا، فارسی لینگویج میں، ٹھیک ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماہنامہ ساگی جاری کیا۔ ماہنامہ کہتے ہیں اس مضامین کے مجموعے کو جو مہینے کی ابتدا میں وہ شائع کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جب اپنا تعلیم مکمل کیا تو اس کے بعد انہوں نے ساکی نامی ایک ماہنامہ جاری کیا، یعنی مضامین کا مجموعہ جاری کیا، جو مہینے کی ابتدا میں وہ شائع ہوا کرتا تھا، اور اسی نام سے ایک بک ڈیپو بھی قائم کیا۔ بک ڈیپو یعنی کتابوں کا مجموعہ، یعنی جس کو ہم ایک کتابوں کی ایک دکان بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک مکتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اسی ساکی نام پر ایک بک ڈیپو بھی قائم کیا۔ اس رسالے نے بے شمار نئے لکھنے والوں کو متعارف کرایا، یعنی اس رسالے کی وجہ سے جو نئے رائٹرز تھے، نئے لکھنے والے تھے، اسی طرح نئے تحریر کرنے والے تھے، ان کو حوصلہ ملا اور ان کی حوصلہ افزائی ہوئی اس ساکی رسالے سے، اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے اور کراچی سے اپنا رسالہ جاری کیا۔ تو جب تقسیم ہند ہوا، یعنی پاک و ہند جب ان کی جو تقسیم ہوئی، اس کے بعد وہ ہندوستان میں نہ ٹھہرے بلکہ وہ پاکستان چلے آئے اور کراچی میں رہنے لگے۔ تو کراچی سے ہی انہوں نے اپنا رسالہ یعنی ساکی اس کو کیا جاری کیا۔ وہ ادبی تحریکوں اور انجمنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ تحریکوں یعنی ادبی تحریک یعنی شاعری والے جو ادب کہتے ہیں، جیسا لٹریچر کو کہتے ہیں نا، کہ شعر و شاعری ہو گئی یا نثر نگاری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے ادبی تحریکوں، ادب کے لیے جو کوششیں تھی وہ، اور انجمن یعنی بزم اور محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، یعنی مکمل طور پر اور پورے جدوجہد کے ساتھ ان محفلوں میں وہ حصہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی۔ تو انہوں نے انجمن کہتے ہیں بزم کو یا محفل کو، ادبی یعنی ادب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ادب کے لیے جرائد یہ جمع ہے جرید کی، جرید کہتے ہیں اخبارات وغیرہ، ٹھیک ہے، پاکستان بنائی۔ شاعروں اور ادیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے رائٹرز گلڈ کے ضمن میں نمایاں خدمات انجام دی۔ تو رائٹرز گلڈ ایک تحریک تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس تحریک کی مد میں یعنی ضمن میں، اس کی ذمہ داری میں انہوں نے شاعروں اور ادیبوں کے حقوق کے لیے یہی تحریک بنائی، یعنی رائٹرز گلڈ یہ وہ تحریک تھی جو انہوں نے شاعروں اور ادیبوں کے حقوق کے لیے بنائی۔ انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔
وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بحیثیت میوزک سپروائزر مقرر ہوئے. ٹھیک ہے، تو انہیں موسیقی یعنی میوزک سے بھی ان کو بہت دلچسپی تھی. اسی طرح وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بحیثیت ایک میوزک سپروائزر مقرر ہوئے. اس سلسلے میں انہوں نے جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن اور ہانگ کانگ کے دورے بھی کیے، جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچر دیے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن اور ہانگ کانگ کے دورے کیے. کس لیے؟ کہ وہاں پر انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچرز دیے. شاہد احمد دہلوی ایک ذی علم آدمی تھے. ذی علم یعنی قابل استعداد یا قابل علم، یعنی جو بہت زیادہ علم رکھنے والے آدمی تھے. وہ دراصل نذیر احمد اور بشیر الدین کی روایات کے امین رہے. امین کہتے ہیں امانت سنبھالنے والے کو. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کبھی بھی بشیر الدین اور نذیر احمد کی جو روایات تھے اس میں کبھی بھی اس نے وہ خیانت نہیں کی تھی، بلکہ امانت کے ساتھ لوگوں تک ان کے جو کام تھے، ان کے جو ورکس تھے، ان کو پہنچاتے رہے. انہیں دہلی کی ٹکسالی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا. تو اس وقت جب دہلی میں یہی زبان بولی جاتی تھی، یہی ٹکسالی زبان بولی جاتی تھی، تو اس زبان پر ان کو مکمل طور پر کمانڈ تھا اور عبور حاصل تھا. ان کی تصانیف کے تعداد 50 کے قریب ہے. 50 کے یعنی 50 کے قریب انہوں نے تصانیف لکھی. ٹھیک ہے، کتابیں انہوں نے تقریباً 50 لکھی. ان کے بعض مقالات نے دہلی مرحوم ایک کتاب کا نام ہے کو زندہ جاوید کر دیا. جاوید کہتے ہیں ہمیشہ کو، زندہ جاوید کر دیا یعنی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ کیا. اپنے رسالے کے بعض خصوصی شماروں کے ذریعے اردو ادب کی ترویج میں بھرپور حصہ لیا. خصوصی شماروں یعنی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتابچے وغیرہ یا مضامین وغیرہ، تو ان کے شائع کرنے کے ذریعے یا ان کی پبلیکیشن کے ذریعے ہی اردو ادب کی ترویج میں بھرپور حصہ لیا. اردو کی تشہیر میں، یعنی ترویج کہتے ہیں ترقی دینے میں یا تشہیر کرنے میں بھرپور حصہ لیا. ان کی وفات کراچی میں ہوئی اور وہی دفن ہوئے. تو ان کی جو وفات تھی وہ کراچی میں ہوئی 1967 میں، اور وہی ہی ان کا مزار ہے. تو گائز، ہم نے مصنف کی مختصر سی جو حالات زندگی تھی وہ ہم نے پڑھ لی، اور اس کا جو تعارف تھا وہ بھی پڑھ لیا. اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف. تو سبق کا نام ہے مولوی عبدالحق، جو شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے. دامان دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپوڑ. دامان دلی میں یعنی دلی کے بیچ میں ہی ایک قصبہ ہے جس کا نام ہاپوڑ ہے. اس کی 2 چیزیں مشہور ہیں، ایک پاپڑ اور مولوی عبدالحق. یعنی اس میں زیادہ تر جو چیزیں مشہور ہیں، جس کو بہت زیادہ فیم حاصل ہے، وہ 2 چیزیں تھی اس وقت کی. ایک تھا پاپڑ یعنی دہلی کا پاپڑ، اور دوسرا مولوی عبدالحق. پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، مگر جو مزہ ہاپوڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مزہ وہ پاپڑ یعنی جو ہاپوڑ میں بنتے تھے، تو اس میں جو مزہ تھا وہ دوسرے شہر کے پاپڑوں میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے، مگر مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا. اسی طرح عبدالحق نامی اشخاص جو ہیں وہ آج تک وہ پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن مولوی عبدالحق جو شخص یا جو شخصیت گزرے ہیں ان کی طرح کوئی پیدا نہ ہو سکا. میرے والد کے پاس اردو کے اکثر رسالے آتے تھے. اب یہ شاہد احمد دہلوی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو والد صاحب تھے یعنی مولوی بشیر الدین جو تھے، ان کے پاس بہت سے رسالے آتے تھے، جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا.
یعنی بہت سے لینگویجز کے اور زبانوں کے جو رسالے ہوا کرتے تھے اس وقت کے، تو شاید احمد دہلوی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کے پاس یعنی مولوی بشیر الدین کے پاس وہ بہت سے رسالے آتے تھے، جس میں ایک رسالہ اردو زبان کا بھی تھا، یعنی اردو کا بھی تھا، جس کے ایڈیٹر عبدالحق تھے، یعنی جس کا لکھنے والا جو تھا وہ عبدالحق تھا، مولوی عبدالحق تھا۔ میں کالج کی ابتدائی جماعتوں میں تھا کہ اسی رسالہ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون چھپا۔ یعنی میں کالج کی ابتدائی جماعتوں میں تھا، یعنی تھرڈ ایئر جس کو ہم کہہ لیں، یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ٹھیک ہے نا، تو ان ہی جماعتوں میں تھا کہ اس رسالہ میں، یعنی اس اردو کی رسالہ میں فرحت اللہ یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک مضمون تھا جس کا نام تھا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے وہ چھپا، ٹھیک ہے۔ جب میں نے جنوری 1930 میں ساکی جاری کیا تو مرزا صاحب سے خط و کتابت بھی شروع ہو گئی۔ تو جب میں نے 1930 میں یہ ساکی جو رسالہ تھا اس کو شائع کرنا شروع کیا تو مرزا صاحب سے یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ سے میری خط و کتابت بھی شروع ہوئی، یعنی خطوط کے ذریعے رابطہ شروع ہوا، اور وہ ساکی کے لیے مضامین بھی بیچنے لگے، اور وہ ساکی جو رسالہ تھا اس کے لیے اپنے مضامین بھی وہ میرے پاس بیچنے لگے۔ یوں فرحت اللہ بیگ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا پہچانا۔ اسی طرح تو فرحت اللہ بیگ کی وجہ سے میں نے مولوی عبدالحق سے پہلی مرتبہ وہ بات چیت کی یا ان کو پہچانا۔ 1930 کے بعد میں کئی دفعہ حیدرآباد گیا مگر مولوی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہ کر سکا۔ شرف ملاقات یعنی شرف کہتے ہیں عزت کو، ٹھیک ہے، یعنی تعظیم کو بھی کہتے ہیں، تو شرف ملاقات یعنی ملاقات ان کے ساتھ نہ ہو سکی میری۔ مولوی صاحب اورنگ آباد میں رہتے تھے اور انجمن کا دفتر بھی وہی تھا، یعنی مولوی عبدالحق جو تھے وہ اورنگ آباد میں رہتے تھے، اور یعنی اردو کا جو دفتر تھا وہ بھی اورنگ آباد ہی میں تھا۔ ایک بات پر مجھے بڑا اچنبھا ہوتا تھا، اچنبھا کہتے ہیں حیرانگی کو، تو ایک بات پر مجھے بہت حیرانگی ہوتی تھی۔ کس بات پر؟ کہ غیر ملکی غیر حیدرآبادی ہوتے ہوئے بھی مولوی عبدالحق اتنی طویل مدت تک حیدرآباد میں کیسے جمے رہے۔ یعنی یہ شاید احمد دہلوی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات پر بہت حیرانگی ہوتی تھی کہ اگرچہ مولوی عبدالحق وہ حیدرآباد کے رہنے والے نہیں تھے، یعنی اورنگ آباد میں وہ رہتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے حیدرآباد میں بہت وقت یعنی کافی طویل مدت وہ گزاری۔ ان کے پیش رو محسن الملک، وقار الملک، مولوی نذیر احمد اور مولوی صاحب کے ہم عصر مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد الماجد دریابادی، اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکے۔ یعنی ان کے پیش رو ان کی جو پہلے جو مجاہدین یا جو قربانی دینے والے، یعنی محسن الملک کہتے ہیں اس شخص کو جس نے ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہو، ٹھیک ہے نا، تو محسن الملک، وقار الملک یعنی ملک کا عزت، ٹھیک ہے نا، وہ شخص جس نے ملک کے لیے قربانیاں بھی دی ہو اور وہ ملک کے لیے ایک معزز شخص بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کون کون تھے؟ مولوی نذیر احمد اور مولوی صاحب یعنی مولوی عبدالحق کے ہم عصر مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد الماجد دریابادی، اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکے۔ تو ان جیسے شخصیات نے، ان جیسے اشخاصوں نے اس ریاست میں وہ اپنے آپ کو وہ ثابت قدم نہ رکھ سکے، اور کتنے ہی بڑے آدمیوں کو خارج البلد کیا گیا یعنی شہر سے نکالا گیا۔
بہت سے لوگوں کو جو بڑے بڑے اشخاص ہوا کرتے تھے اپنے زمانے کے، تو ان کو اس شہر سے وہ نکالا گیا، مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے اور ترقی کرتے جا رہے تھے۔ لیکن مولوی صاحب یعنی مولوی عبدالحق صاحب جو تھے وہ ایک ثابت قدم اور مضبوط شخصیت کے حامل تھے، جو اس علاقے میں یعنی حیدرآباد میں وہ ڈٹے بھی رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ترقی بھی کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعت میں وہی ہتھیار استعمال کیے ہیں جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ مولوی عبدالحق جو تھے انہوں نے اپنی بچاؤ کے لیے یعنی مدافعت یعنی بچاؤ کے لیے وہی ہتھیار سے مراد طریقے ہیں، یعنی وہ طریقے اپنائے ہیں جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے حیدرآباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، یعنی غیر معمولی یعنی بہت زیادہ، اور ذہنیت کے جو قابل ہوتے ہیں یا ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، اس کی بنا پر انہوں نے جو حیدرآباد میں جو بڑے بڑے اور سرمایہ دار اور جاگیردار جو لوگ تھے ان کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا۔ یہ جس طرح آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فلانا ادارے میں وہ ریفرنس ہے، یہ ہے، اپروچ وغیرہ ہے، تو اسی طرح مولوی عبدالحق نے بھی حیدرآباد میں ڈٹ کر رہ کر جو بڑے بڑے لوگ تھے، اثر رسوخ والے لوگ تھے، ان کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا۔ اور وزیر اعظم حیدری کی تو ناک کے بال بن گئے تھے، یعنی بہت زیادہ ان کے قریب ہو گئے تھے۔ اس وقت کے جو حیدرآباد کے جو وزیر اعظم وغیرہ تھے تو ان کے تو بہت ہی وہ قریب ہو گئے تھے، مگر مولوی صاحب صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے رہے، انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام بھی کیے۔ تو مولوی صاحب نا وہ صرف اپنے دفاع اور اپنے بچاؤ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ریاست کے جو بڑے بڑے کام ہوا کرتے تھے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے۔ انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا، یہ جو تنظیم جو اردو کی ترقی کے لیے بنائی گئی تھی، یہ ان کو اتنا کامیاب کرایا، اتنی ترقی دی کہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی، کہ یہی تنظیم وہ پورے ہندوستان کے لیے ایک اردو کا ایک سینٹر بن گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ مولوی صاحب ہی نے بنایا تھا۔ تو اسی طرح جو عثمانیہ یونیورسٹی تھی تو اس کی جو منصوبہ تھی وہ بھی مولوی عبدالحق نے بنایا تھا۔ جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا، یعنی جب یہ یونیورسٹی یعنی عثمانی یونیورسٹی کا منصوبہ بنایا گیا اور جب یہ اس کی تکمیل ہو گئی تو اس کے لیے ایک دارالترجمہ کی بھی ضرورت تھی، یعنی جہاں پر جو اسکالرز ہوا کرتے تھے، جو معلمین ہوا کرتے تھے، وہ بیٹھ کر وہ انگریزی کتابوں کا یا دوسرے فارسی کتابوں کا ترجمہ وہ اردو میں بھی کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دارالترجمہ بھی قائم کیا کہ ہر زبان میں جو اسباق ہوا کرتے تھے، جو مضامین ہوا کرتے تھے، اس کو اس دارالترجمہ میں وہ اردو میں تبدیل کرایا جائے، جس میں اعلیٰ قابلیت کے مترجم جمع کیے۔ مترجم کہتے ہیں ترجمہ کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر دارالترجمہ میں اعلیٰ قابلیت کے مترجم جمع کیے، جن کو ہر زبان پر وہ قابلیت حاصل تھی اور کمانڈ یعنی عبور حاصل ہوتا۔ اس دارالترجمہ نے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔
تو جو مترجمین تھے انہوں نے دارالترجمہ میں رہ کر تمام جو دوسرے زبانوں کے جو علوم اور فنون تھے ان کو کیا کیا، ان کو اردو زبان میں منتقل کیا، اور یہ بھی ثابت کیا، یہ پروف کیا کہ اردو بھی ذریعہ تعلیم بن سکتی، یعنی اردو زبان میں بھی وہ تعلیم دیا جا سکتا ہے۔ تو گائز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے اگلی ویڈیو میں۔ تو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل لرن وتھ سعد کو لائک کرے، اس کو سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے بر وقت باخبر رہیں۔ بہت سارا خیال رکھے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔